اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جیسا کہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے فضائل شب قدر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس کی برکات کافی احادیث میں بیان کی گئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی رہے۔ ابن ماجہ سے اسے روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد کیا، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ رات کھلی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ اسے احمد بہقی سے روایت کیا گیا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو العفو فاعف عنی۔ اسے ترمذی سے روایت کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ پہلی شب قدر یعنی 21ویں شب کی عبادات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہیں۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کے بعد 1 مرتبہ انا انزلناہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد درود حبیب 80 مرتبہ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ درود عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وظیفہ ہے اور اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ اسے پڑھنے سے بے پناہ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے، اعمال نامہ میں کثرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ درود پڑھنے والوں پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ درود قبر کی روشنی ہے۔ یہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا ہر دعا کے آغاز اور اختتام پر یہ درود پڑھنا چاہیے۔ ہر مجلس کے شروع ہونے میں یہ درود پڑھنا چاہیے، صبح و شام، بلکہ ہر نماز کے بعد یہ درود بہت مفید ہے۔ وعظ و تقریر کے شروع میں، حج کے مناسک ادا کرتے وقت، مساجد میں فارغ وقت میں، گویا جس وقت موقع پائیں اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور تمام حاجات پوری ہوں گی، اسی کے ساتھ تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری عبادت یہ ہے کہ 21ویں شب میں 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کل شریف 3 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ ہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر 1 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار آپ نے یہ پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس رات کا خاص وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں۔ میں یہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر
سلام ہی مطلع الفجر۔ سورہ قدر رمضان المبارک میں اس سورت کو پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا ثواب بے پناہ ملے گا۔ اس سورت کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت، لقوے کے مرض میں شفا یابی اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ یہ سورت بلاؤں کو دور کرتی ہے اور ان سے حفاظت میں بہت مفید ہے، اسی لیے جو شخص اسے روزانہ سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ کر سوئے اس کا گھر اور جان و مال بحفاظت رہے گا۔ 21ویں روز بعد از نماز فجر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا حافظو 300 مرتبہ پڑھیں۔ یا حافظو کے معنی ہیں اے نیچا کرنے والے۔ اگر سخت دشمن سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو پست کرنے کے لیے 7000 مرتبہ یہ اسم تھوڑی سی مٹی پر پڑھ کر دم کریں اور دشمن کے دروازے پر پھینک دیں، دشمن مغلوب ہوگا۔ یا 3 روزے رکھ کر چوتھے دن ایک ہی مجلس میں 500 مرتبہ یا حافظو کا ورد کریں، دشمن برف کی طرح پگھل جائے گا۔ بعد از نماز ظہر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا ناصرو 300 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز عصر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا باسطو 300 مرتبہ پڑھیں۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کشادگی پیدا کرنے والے۔ نماز فجر کی دعا کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیا کریں۔ محتاجی دور ہوگی، رزق میں وسعت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل شامل حال رہے گا۔ بعد از نماز مغرب دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جمیلو یا اللہ یا قریبو یا اللہ یا عجیبو یا اللہ یا مجیبو یا اللہ یا رؤوفو یا اللہ یا معروفو یا اللہ یا منانو یا اللہ یا دیانو یا اللہ یا برہانو یا اللہ یا سلطانو یا اللہ یا مستعانو یا اللہ یا محسنو یا اللہ یا متعالی یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحیمو یا اللہ یا حلیمو یا اللہ یا علیمو یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا جلیلو یا اللہ یا مجیدو یا اللہ یا حکیمو یا اللہ یا مقتدر یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مبدی یا اللہ یا رافع یا اللہ یا شکور یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مہیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا ولی یا اللہ یا مصور یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حی یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا قابض یا اللہ یا باسط یا اللہ یا مذل یا اللہ یا قوی یا اللہ یا شہید یا اللہ یا مطیع یا اللہ یا مانع یا اللہ یا حافظ یا اللہ یا رافع یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا کفیل یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا رشید یا اللہ یا صبور یا اللہ یا فتاح یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے جمیلہ کی فضیلت۔ دعائے جمیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حسین ترین مجموعہ ہے۔ جو کوئی اس دعا کو روزانہ پڑھے دین و دنیا کی سعادت اور عزت حاصل ہوگی، بے پناہ ثواب ملے گا، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ جو شخص اسے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ اس پر بے حد مہربان ہوگا اور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، گھر میں خیر و برکت پیدا ہوگی، اہل خانہ میں محبت قائم رہے گی، اگر کوئی جائز حاجت ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگر سفر پر جائے گا تو امن و امان سے واپس اپنے اہل و عیال میں آئے گا۔ گویا کہ اس دعا کو پڑھنے سے ہر لحاظ سے نیکی اور سکون حاصل ہوگا۔ بعد از نماز عشاء سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 40 مرتبہ پڑھیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ توکل عطا فرماتے ہیں
اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، بے شک